اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدى مصباح الشفیع صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بالقرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھیں احسان اس شہزادی کا جسے کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جب تک ان کی تائید نہ ہو جائے کوئی خطیب ان کے باپ کے منبر سے نہ تو ان کے بابا کا تذکرہ کر سکتا ہے نہ شوہر کا ذکر کر سکتا ہے نہ بچوں کا تذکرہ کر سکتا ہے وہ خطیب مر کے بھی زندہ رہتا ہے جو اہل بیت کے ذکر کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے ورنہ ہم نے بہت سارے زندہ خطیبوں کی خطابت کو مرتے ہوئے دیکھا جنہوں نے اپنے نام کو چلانے کے لیے منبر کا استعمال کیا یقین جانے میں پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ کے ہندی کا جملہ استعمال کروں الاس کو دیکھ کے آپ کے جذبے کو دیکھ کے آپ کی اس مودت اور عقیدت کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں تھکن کا ذکر نہ کیا جائے پڑھا جائے آپ کے درمیان مجھے بتایا گیا کہ 72 گاؤں کی زمینداری 52 گاؤں کی زمینداری اس علاقے میں اور اس علاقے میں سارے کے سارے ماشاءاللہ مولا کے یا چاہنے والے یا مولا کی اولاد مجھے یقین ہے کہ مولا کے چاہنے والوں کو بھی نہیں بتانا پڑے گا کہ آپ کے مولا کا تذکرہ کر رہا ہوں اور اولاد کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تمہارے باپ کا نعرہ لگانے کے لیے سلامت رہیں میری اس یہ سچ ہے کہ کبھی میں آپ کے درمیان نہیں آیا ان گاؤں کی طرف میرا سفر نہیں ہوا مگر یہ بھی سچ ہے جیسا لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ آپ مجھے کہیں نہ کہیں سن چکے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ دیکھ چکے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ میں بہت لمبی تقریر نہیں کرتا اور کوشش کروں گا کہ میں 50 منٹ میں اپنی بات کہہ لوں اور ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ میری مجلس کے بعد حجت الاسلام والمسلمین مولانا قمر سلطان صاحب خطاب کریں گے لفظوں کا خطیب ہے ایک ایسی شخصیت ہے کہ ہندوستان میں مجھے لگتا ہے کہ دوسرا کوئی قمر سلطان نہیں ہے اکلوتی ذات کا اور اکلوتی خطابت کا مالک خطیب میرے بعد حجت الاسلام میرے بھائی مولانا قمر سلطان صاحب خطاب کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو آمادہ کر دیتا ہوں اور وہ آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے مجھے واپس جانا ہے انجمن نے بڑی زحمت کی مجھے آنے کی ٹکٹ اور جانے کی ٹکٹ اس سب بہت مہنگی ہے آپ جانتے ہیں چھٹیوں کا زمانہ ہے میں نے معذرت بھی کی کہ انشاءاللہ اگلے سال پڑھ لیں گے لیکن مجھے کہا گیا کہ مولانا کہہ دیا گیا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو یہاں سے ایک موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کو شروع کرتے ہیں اچھا آج کل زمانہ بھی جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا شیعت اور سیاست ٹھیک ہے ایک ایک لفظ بولے گا اگر آپ یقینی طور پر نزدیک سے سنیں گے
شیعت اور سیاست. اب دونوں کو دنیاوی طریقوں سے سمجھیں گے، دینی طریقے سے سنیں گے. سمجھیے گا. اور اگر آپ نے محسوس کیا تو آپ محسوس کریں گے کہ میں آپ کے سامنے سیاست کی پوری ہسٹری کھول کے بیٹھا ہوں، اور آپ کو یہ بھی لگے گا کہ یہ تو ہمارے ویدھان سبھا کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں محسوس کر پائیے گا آپ، شیعت اور سیاست. دنیاوی حساب سے بھی اگر دیکھیں تو شیعہ وہ جو بدلتا نہیں، سیاست وہ جو ٹکتی نہیں. اگر محسوس کر پائیں تو محسوس کیجئے. سیاست کبھی ایک جگہ نہیں رہتی، وہ الٹرنیٹ پہ چلتی ہے. الٹرنیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلان اے، پلان بی، پلان سی. پلان اے فیل ہوتا ہے تو بی شروع ہو جاتا ہے، بی فیل ہوتا ہے تو سی شروع ہو جاتا ہے. شیعت کا کوئی پلان نہیں رہتا، وہاں پہلا بھی علی ہے اور آخر بھی علی ہے. ہائے 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 ہائے. اگر محسوس کر پاؤ، محسوس کر پاؤ، وہاں تو جواب ہی نہیں بدلتا. جس بچے نے خدا کی قسم ایک بار بول دیا کہ پنجتن 5 ہے، وہ 6 کبھی نہیں بولے گا. ہمارے ہاں جواب بدلتے ہی نہیں. ہم سے کہا بھی جاتا ہے کہ جواب بدل لیجئے، ہمارے خاطر بدل لیجئے، تھوڑا سا ماحول دیکھ کے بدل لیجئے، لوگوں کے لیے بدل لیجئے، پڑوسیوں کے لیے بدل لیجئے. لیکن ہم کہتے ہیں بھائی کیسے بدل دیں؟ فیروزہ کو عقیق نہیں کہہ سکتے، فیروزہ کو عقیق نہیں کہہ سکتے. جو جو ہوتا ہے اسے کہنے کی چھمتا جو رکھے اسے ہی تو میسم کہتے ہیں. جو جو ہے اسے کہنے کی چھمتا جس میں ہے اسے ہی میسم کہتے ہیں. وہ یہ نہ سوچتا ہو کہ کہاں کھڑا ہے، وہ یہ نہ سوچتا ہو کہ کتنی بھیڑ میں کھڑا ہے، کتنے لوگوں میں کھڑا ہے، اپنے کتنے، پرائے کتنے، فلاں کتنے، فلاں کتنے. وہ دیکھتا نہیں، وہ تو سچ بولتا ہے، اسے معلوم ہے، اسے معلوم ہے. اچھا، فرش ازاں نے ہمارے بچوں کو اتنا عالم تو بنا دیا ہے. میرے جملے پہ غور کیجئے گا. فرش ازاں نے ہمارے بچوں کو اتنا عالم تو بنا دیا ہے کہ تاریخ کے آپ نام پڑھ دیجئے، وہ بتا دیں گے درود کہاں بھیجنا ہے، لعنت کہاں بھیجنا ہے. سلامت رہے. سمجھتے رہے گا رضوان بھائی، پوری توجہ، بہت اہم چیز ہے جو بیان کرنے جا رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا. یہ شیعہ کمیونٹی جو ہے، شیعہ کمیونٹی جو ہے، چونکہ میرے موضوع کا پہلا لفظ ہے تو اس لیے ویاکھیا بھی کر دوں کہ شیعہ کمیونٹی کی اصل پہچان کیا ہے. جو ہوتا ہے اسے بولتے ہیں. ہم رڑنیتی پہ گفتگو نہیں کرتے، رڑنیتی کے لیے گفتگو نہیں کرتے، حقائق کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. حقائق کے بنیاد پر بات کرتے ہیں. کاسٹ، کلر، کریڈ، کلچر، چہرہ، رنگت، علاقہ، زبان، اس کی وجہ سے ہمارے ڈائیلاگ چینج نہیں ہوتے. ہم سب کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا اپنا کٹم ہے، پوری دنیا اپنا خانوادہ ہے، پوری کائنات کی بستیاں ہماری بستی ہے. تو ہم بھی اس میں بیلیو کرتے ہیں. ہم کبھی کلر نہیں دیکھتے، ہم کبھی کاسٹ نہیں دیکھتے، ہم کبھی ملک نہیں دیکھتے، ہم کبھی تہذیب نہیں دیکھتے. ہم تو دلوں میں چھپی ہوئی محبتیں دیکھا کرتے ہیں کہ محبت اہل بیت کے لیے ہے یا محبت اہل بیت کے لیے نہیں ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے عرب کا کون ہے، عجم کا کون ہے، افغان کا کون ہے، افریقہ کا کون ہے، پڑوس کا کون ہے، دور کا کون ہے. ہم تو دل دیکھتے ہیں، دل میں بیٹھی ہوئی محبت دیکھتے ہیں. پھر جملے دہراؤں، میرے ساتھ رہنا. ہم تو دل دیکھتے ہیں، دل میں بیٹھی ہوئی محبت دیکھتے ہیں. اگر افریقہ کا ہو اور محبت کے ساتھ ہو تو مانتے ہیں. میں بلال کی بات کر رہا ہوں. اگر افریقہ کا ہو میں جون کی بات کر رہا ہوں. اگر افریقہ کا ہو میں فضہ کی بات کر رہا ہوں. اگر افریقہ کا ہو اور چاہتا ہو تو مانتے ہیں. جملے بدلوں پھر. اگر افریقہ کا ہو چاہتا ہو تو مانتے ہیں. نام کیا ہے؟ بلال نام ہے. اگر عرب کا ہو چاہتا ہو مانتے ہیں.
چاہتا ہو مانتے ہیں نام کیا ہے ابو ذر ہے، مانتے ہیں عرب کا ہے مانتے ہیں، اگر ایران کا ہے چاہتا ہے مانتے ہیں نام سلمان ہے، اگر افغانستان کا ہے ابو خالد ہے نام ہے مانتے ہیں چونکہ چاہتا ہے، دور دراز کر رہنے والا چاہتا ہے مانتے ہیں، پڑوس میں اگر کوئی یہ نام نہیں لوں گا اگر نہیں چاہتا نہیں مانتا۔ سلامت چاہتا ہے ہم مانتے ہیں، نہیں چاہتا ہم نہیں مانتے۔ ہمیں کیا لینا دینا آسمان کی بلندی سے، ہمیں کیا لینا دینا دریا کی گہرائی سے؟ ہاں ہمیں بہت لینا دینا ہے، کیونکہ یہ نہ بنتے اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ یہ سارے ہمارے لیے تحفے ہیں، سوغات ہیں۔ اہل بیت کے محبت کی یہ پوری دنیا سوغات ہے۔ تو حضور شیعت کبھی نہیں بدلتی، شیعت کے جواب کبھی نہیں بدلتے، شیعت کے اصول کبھی نہیں بدلتے۔ ایک لفظ ہے سیاست، سیاست ہمیشہ بدلتی ہے، اس کے اصول بھی ہمیشہ بدلتے ہیں، اس کی رڑنیتیاں بھی ہمیشہ بدلتی ہیں، مگر معاف کیجئے گا یہ دنیا کی سیاست کی رڑنیتیاں بدلتی ہیں، شیعت کی سیاست کی رڑنیتیاں نہیں بدلتی۔ موضوع یہاں سے شروع ہوگا۔ آپ نے بہت داد دیا، بہت نعرے لگائے، بہت پیار سے مجھے اب تک سنا، آگے مجھے سنیے، تھوڑی سی سخت گفتگو ہوگی، تھوڑی سی جسے ہم اپنی خطابت کی زبان میں کہیں خوش گفتگو، جس پہ سب داد نہیں دیتے، وہی داد دیتے ہیں جو بیدار ہوتے ہیں۔ باہوش ہر جگہ داد دیتے ہیں، لیکن بیدار وہاں داد دیتے ہیں جہاں انہیں دوا مل رہی ہے، جہاں انہیں حل مل رہا ہے۔ جاہل اور پڑھے لکھے میں کیا فرق ہے؟ جاہل مصیبتوں کا تذکرہ کرتا ہے، پڑھا لکھا اس کا علاج۔ جاہل بیماریوں پہ ہوتا ہے، پڑھا لکھا اس کی دوا۔ تو ہم فرش عذاب پہ ہیں، یہ دوا کی جگہ ہے، یہاں دوا ملتی ہے۔ یہ حسین کی بارگاہ ہے، یہ حسین کی بارگاہ، شک نہیں ہے نا، یہ حسین کی بارگاہ ہے، شک نہیں ہے نا، یہ حسین کی بارگاہ۔ گاؤں کسی کا ہو، زمین کسی کی، انجمن کسی کا، علاقہ کسی کا، مگر بارگاہ حسین کی ہے نا یقین؟ یہ حسین کی بارگاہ ہے۔ تو سنو قلب رشید ہمیشہ یہ جملہ مولا حسین کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ حسین وہ ذات ہے، خاک آئے تو خاک شفا بن جائے۔ جملہ سننا، آخری جملہ جو بولنے والا ہو، خاک آئے تو خاک شفا بن جائے، جانور آئے تو ذوالجناح بن جائے۔ خاک آئے تو خاک شفا بن جائے، جانور آئے تو ذوالجناح بن جائے، پتھر آئے تو در بن جائے، گنہگار آئے تو حور بن جائے۔ حسین کی بارگاہ ہے یہ، یہاں پر علاج ڈسکس ہونا چاہیے، یہاں پر سولوشن ڈسکس ہونا چاہیے۔ تو اب آتے ہیں شیعت سے سیاست پر۔ دنیا کی سیاست بدلتی ہے، شیعت کی سیاست کبھی نہیں بدلتی۔ تیار ہیں؟ ویسے ماشاءاللہ سے پرابلم یہ ہے، اور یہ اچھی بات بھی ہے کہ ہمارے ہاں سیاست پہ سب بولتے ہیں اور سب سنتے ہیں، اور بڑی اچھی لگتی ہے لوگوں کو سیاست کی وارتائیں، باتیں، گفتگو، اور ان کو تو اور بھی اچھی لگتی ہے جن کو نہیں آتا۔ بڑی دلچسپی لیتے ہیں جنہیں بالکل نہیں آتی سیاست، ٹھیک ہے؟ اور چونکہ یہ جو دن اور یہ جو گھنٹے چل رہے ہیں، دنیا کے کونے پر ایران رہبر انقلاب کی برسی منا رہا ہے، تو میں اس سندرب میں ساری چیزوں کو
شیعت اور سیاست پہ جوڑنے کی کوشش کروں گا، آپ سمجھتے رہیے گا، ٹھیک ہے؟ جو کہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ اب نہیں بدلے تو پھر کچھ نہیں بدلے گا، اب نہیں بدلے تو کچھ نہیں بدلے گا۔ دیکھیں، سیاست میں جنرلی جو لوگ دلچسپی لیتے ہیں انہیں باہر کی خبر ہوتی ہے، باہر کی، یہ دنیا کی سیاست ہے، مگر شیعت کی سیاست کیا کہتی ہے؟ اندر کی خبر رکھو، تمہارے خود کی خبر رکھو، خود کی کیا طاقت، فلانے کے پاس اتنی طاقت ہے، یہ دنیا کی سیاست ہے۔ شیعت کی سیاست کیا ہے؟ تمہارے خود کے پاس کتنی طاقت ہے، تم خود کہاں ہو، خود میں کتنے مضبوط ہو، تمہارا اپنی سوچ کیا ہے۔ جنرلی ہندوستان کی تہذیب میں یہاں ہندوستان کی تہذیب کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ مذہبوں کی بات نہیں کر، ہندوستان کی تہذیب میں سیاست کو اچھے لوگوں سے الگ رکھا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کسی ملک میں اگر 100 سال یہ کوشش کی جائے کہ اچھے لوگ سیاست میں نہ آئیں تو پھر کون لوگ ہوں گے سیاست میں؟ پھر کس سے شکوہ کرنے جا رہے ہیں آپ؟ کس سے شکوہ ہے؟ آپ تو ہر طرح سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیاست میں اچھے لوگ نہ ہوں، تو پھر جب اچھے نہیں رہیں گے تو کون رہے گا؟ اس لیے شیعت کی سیاست کہتی ہے کہ سیاست میں اچھے لوگ رہنے چاہیے، اچھے لوگ۔ میں نے بہت پہلے 12-13 سال پہلے ایک مثال دی تھی اکنومی کی، وہ دے کے میں آگے بڑھ جاؤں گا اور موضوع کو آگے لے کے چلوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے پہلے کسی ایک دن یا میرے بعد جو ایک دن پروگرام چلنے والا ہے شاید اس موضوع پہ کوئی نہیں پڑھے گا، تو آپ نشچنت ہو کے مجھے سنیں، یہ موضوع دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ بٹوا تو سمجھتے ہیں نا آپ؟ تو گاؤں دیہات میں جو نوٹ لے کے لوگ آتے ہیں تو جب بازار جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پرانی نوٹ نکالتے ہیں، پرانی سڑی گلی نوٹ نکالی جاتی ہے اور وہ نکال کے دیا جاتا ہے اور بازار سے سامان خریدا جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا؟ اور جو کڑی نوٹ ہوتی ہے اسے بچا کے رکھا جاتا ہے اپنے پاس۔ ہے نا یہ کنسپٹ کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے تو مجھے روک دیجئے گا، ہے نا؟ کڑی نوٹ اپنے پاس رکھتے ہیں اور سڑی گلی نوٹ کیا کرتے ہیں؟ بازار میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ یہ یقین رہتا ہے کہ اور کچھ دن رکھ لیا تو یہ کسی کام کی نہیں رہے گی۔ تو اب کیا ہو گیا؟ آپ کے پاس اچھی نوٹ آ گئی اور بازار میں کون سی نوٹ چلی گئی؟ سڑی گلی نوٹ۔ تو اب یہ اکنومک مثال سیاست میں آتی ہے، سیاست میں بھی ایسے ہی سڑی گلی نوٹیں ضروریات کے تحت سیاست کے بازار میں چلی گئیں، اور جو اچھی نوٹیں تھیں انہیں مذہب کی دیواروں کے اس طرف چھپا کے رکھ لیا گیا۔ اچھا دیکھیں، اس موضوع میں ہی پڑھ رہا ہوں، دوسرا پڑھے گا تو پھنس جائے گا، تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ درود کہاں بھجوانی اور صلوات کہاں پڑھوانا، سمجھو؟ تو سن لیجئے مجھ سے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب پوری بازار سڑی گلی نوٹوں سے بھر جاتی ہے تو پھر مجبوری ہے کہ نئی اور کڑی نوٹ باہر لائی جائے، ورنہ کرنسی کا نام بدنام ہوتا ہے۔ کاش میں آپ کو سمجھا پاؤں، محسوس کر پا رہے ہیں؟ سو اس سیاست میں جو شیعت کی سیاست ہے، اگر ہم ماضی قریب میں ایک دم ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں تو ایک بڑا نام ہے جس نے بڑا چھاپ چھوڑا۔ کیا نام ہے؟ آیت اللہ خمینی، ٹھیک ہے؟ سمجھئے گا، آیت اللہ خمینی کیا شیعوں کے درمیان قرآن کی تلاوت کر کے اور کوئی معجزہ کر رہے تھے؟ کیا مجلسوں میں موضوع سیاسیات کا رکھتے تھے؟ کیا کوئی الگ سے معاملات لے کے آتے تھے؟ نہیں۔ پہلے تو ایک بات سمجھیں، اگر شیعت میں سیاست کے موضوعات پر، پھر جملے کہہ رہا ہوں، اگر شیعت میں سیاست کے موضوعات پر مٹیریل نہ ہوتا تو خمینی دنیا میں کامیاب رہبر نہیں ہو پاتے۔ بہت بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں،
بہت بڑا جملہ اگر محسوس کر پاؤ، اگر شیعت میں سیاست پر گفتگو نہ ہوتی تو پھر خمینی جامعہ کے رہبر نہیں ہو پاتے، تہذیب کے رہبر نہیں ہو پاتے۔ خمینی ملک کا رہبر نہیں ہے، خمینی آزادی کی تہذیب کا رہبر ہے۔ وہ میرے ساتھ رہنا، بہت سخت موضوع ہے اور بہت اہم جملے استعمال کرنے جا رہا ہوں۔ جہاں بھی کوئی آزاد ذہن، جہاں بھی کوئی آزاد ذہن مصیبتوں کے جیل سے عقل و خرد کے سرنگ کے راستے باہر آنا چاہتا ہے، اس کی تڑپ میں خمینی ہوتا ہے، اس کی تڑپ میں خمینی ہوتا ہے۔ کیوں؟ پڑھیے خمینی کو، آیت اللہ خمینی کو پڑھیے، کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جوانوں دیکھنا، سینٹیمنٹ دیکھنا، اور اس سے وہ لوگ جو سیاست میں ہیں وہ سیکھ سکیں گے کہ انہیں کیسے آگے بڑھنا، اور اس سے آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کے علاقے کے سیاست میں آپ کا دخل کیسا ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جوانوں، میں نے تمہیں ایرانی نہیں بنایا، تمہیں خدا نے اس زمین پہ خلق کیا۔ ممکن ہے کہ تمہارے ماں باپ نے کچے مکان یا پکے مکان میں تمہیں پالا ہو، یہ ان کی اکنومی ہے، انہوں نے دنیا سے کم کمایا، چھوٹے مکان تھے، دنیا سے زیادہ کمایا، بڑے مکان تھے، مگر تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ جس زمین پہ خدا نے تمہیں پیدا کیا وہ زمین جواہرات سے بھری ہوئی ہے، وہ زمین آسمانی دولتوں سے بھری ہوئی ہے، وہ زمین تیلوں سے بھری ہوئی ہے، یعنی تم پیدائشی امیر ہو، پیدائشی امیر ہو، مگر اگر سیاست کے ہاتھ تمہاری جیب سے تمہاری اس رقم کو لے لیتے ہیں جو کل تمہاری جیب میں آنے والی ہے، تو اس ہاتھ کو مضبوط کرنے کا کام تمہاری خاموشی کر رہی ہے۔ اپنی زبان کا استعمال کم سے کم اس ہاتھ کو کمزور کرنے کے لیے کرو جو تمہارا فیوچر تباہ کر رہی ہے۔ کیا ہوا؟ پھر اس زمین پر پیدا ہوئے جتنے ستارے تھے سب نے خمینی کی گود میں پناہ لینا شروع کر دیا۔ محسوس کیا؟ تو انہوں نے کس سے جوڑا؟ زمین سے جوڑا۔ کس سے جوڑا؟ زمین سے جوڑا۔ یاد رکھیے گا، آپ ہندوستان کے رہنے والے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا عزیز ملک ہے، ہماری جانیں اس ملک پہ قربان، اس زمین پہ قربان۔ کوئی چاروں طرف سے اگر اسے آنکھ اٹھا کے دیکھے گا، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ پارٹیوں نے ہمیں یہ زمین نہیں دی ہے، خدا نے ہمیں یہ زمین، خدا نے ہمیں یہ زمین دی ہے۔ اس زمین کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے کہ ہمیں اس زمین کی حفاظت کرنی ہے۔ ممکن ہے کہ جب کوئی انسان کسی قیمتی چیز کو بچانے کے لیے جاگتا ہے تو اس کے پہلے بہت سارے لوگ جگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا جاگنے میں کوئی شک ہے کہ وہ کیوں جاگا ہے۔ بھئی وہ بھی بچانے کے لیے جاگا ہے، جو پہلے جاگے ہیں وہ بھی بچانے کے لیے جاگے ہیں، تو کچھ لوگ ہم سے پہلے جاگے ہوئے ہیں، یا ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ شور کرنے والے ہیں۔ شور سے نیتوں کا وزن نہیں اترنا چاہیے۔ محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ تو آیت اللہ خمینی نے سب سے پہلے کیا جگایا؟ آیت اللہ خمینی نے سب سے پہلے زمین والوں کے اندر زمین کی محبت جگائی کہ اس زمین پر کسی نے قبضہ کیا ہے، وہ قبضہ غلط ہے، اب وہ قبضہ سیاست کا ہو یا قبضہ بادشاہت کا، اسے سمجھ لو کہ زمین کو بچانا ہے تو قبضے کو ہٹانے کی طاقت پیدا کرنی ہوگی، قبضے کو ہٹانے کی طاقت پیدا کرنی ہوگی۔ اور یاد رکھنا قلب الشہر کا جملہ، سیاست میں انگلش کا سر، انگلش کا سر SIR، سیاست میں سر اسی کو بولا جاتا ہے جس کے ساتھ سر ہوتے ہیں۔ جس کے ساتھ سر نہیں ہوتے اسے سر نہیں بولا جاتا ہے، اسے سمبولک عزت دی جاتی ہے۔ کیا دیا جاتا ہے؟ سمبولک عزت۔ سمبولک عزت کا مطلب آپ سمجھ رہے ہو نا، یہ پڑھے لکھے جوان ہیں، یہ سب سمجھ رہے ہیں نا۔ کبھی کبھی ہم کسی سے مل لیتے ہیں، کوئی مولوی کسی سیاست مدار کے پاس گیا، کوئی خطیب کسی اپنے MLA MP کے پاس گیا، کوئی شیعہ سماجک شخص کسی رہبر کے پاس گیا، اچھی فوٹو کھینچی گئی، اچھی فوٹو ڈال دی گئی، یہ سمبولک اٹیچمنٹ ہے۔
یہ ریئل اٹیچمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ سیاست کی ان 2-3 چیزوں کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ محسوس کر پائیں گے کہ ہاں بالکل صحیح قلب الرشید نے سمجھایا ہے. ٹھیک ہے؟ بہت گہرا موضوع ہے مگر میرے ساتھ رہے گا. تو سمبولک سے بچیے. 70 سال شیعوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ 70 سال شیعوں کے ساتھ سمبولک دوستی ہوئی ہے. فوٹو کھچا دیا، شادی میں آ گئے، اپنے یہاں پروگرام میں بلا لیا، پروگرام میں شرکت کر لیا. یہ سمبولک ہے، پالیسی نہیں ہے. آپ کی دوستی پالیسی کے حساب سے ہونی چاہیے. ہماری جتنی آبادی اتنا ہمارا حق ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے آپ کی مصیبت کیا ہے؟ ہمارا ہندو لیڈر کہتا ہے مسلمان کم ہے اور مسلمان کہتا ہے شیعہ کم ہے. اب آپ کہاں مارے جا رہے ہو آپ خود دیکھو. تو یہ اتحاد کا مرکز آپ کا مضبوط ہونا چاہیے. شیعوں میں اگر کوئی مولوی 2 نظریات پیدا کر رہا ہے تو وہ قوم کا بھی دشمن ہے اور حسین کا بھی دشمن ہے. یہ سب ایک ایک جملے لکھ لینا اور ایک ایک چیز کو یاد رکھنا. تمہارے پاس سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تعداد. تمہاری شیعت میں تعداد ہی تو سکھایا جاتا ہے. تعداد ہی سکھایا جاتا ہے. علی کی ولایت بھی تعداد میں ہی پیش کی گئی. 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. کتنا؟ 1.25 لاکھ. 1.25 لاکھ کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے 1.25 لاکھ؟ حاجی. صرف مسلمان نہیں، حاجی تھے 1.25 لاکھ. حاجی کا کیا مطلب ہے؟ کسی بھی سمودائے میں، کسی بھی کاسٹ میں اور کسی بھی مذہب میں 80% لوگ غریب ہوتے ہیں، 20% لوگ امیر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ میری بات مانیں گے نا؟ حج کون کرتا ہے، غریب یا امیر؟ امیر کرتا ہے. تو یہ جو 1.25 لاکھ ہیں یہ امیر مسلمان ہیں. فقیروں کو تو ویسے بھی علی سمجھ میں نہیں آتا. آیا میں عقل کے فقیروں کی بات کر رہا ہوں. تو 80% حاجی، یہ 80% پیسے والے ہیں، غریب نہیں ہیں. ان کے سامنے اناؤنس ہو رہا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. تو بھیڑ آپ کے یہاں غدیر میں اور پھر بھیڑ آپ کے یہاں 40 میں. امام حسین کا 40واں دیکھیے کتنا مجمع. میں نے ابھی پچھلی مجلس میں جملہ کہا، بھائی پوری توجہ. میں پچھلے سال 40 میں تھا. انشاءاللہ مولا کرے آپ سب انشاءاللہ 40 میں جائیں زیارت کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ میں 40 میں تھا. میں نے دیکھا کسی نے کہا 3.5 کروڑ مجمع، کسی نے کہا 4.5 کروڑ. ایک عجیب بات شیئر کروں آپ سے. پانی پلانے والے زیادہ تھے، پینے والے کم تھے. قسم خدا کی بہت بڑا جملہ اگر محسوس کر سکو. اے میرے دوستو جو مجھے ریکارڈ کر رہا ریکارڈ کرو اور یہ کلپ ضرور بنانا. پانی پلانے والے زیادہ تھے، پینے والے کم تھے. کھانا کھلانے والے زیادہ تھے، کھانے والے کم تھے. فیسلٹی دینے والے زیادہ تھے، دینے والے کم تھے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا جب 3.5 کروڑ فیسلٹی لینے والے ہیں تو پھر دینے والے کتنے ہیں؟ میں نے سوچا شاید ایران دے رہا ہوگا. ایران نے کہا ہم نے نہیں دیا. ہم نے سوچا شاید عراق دے رہا ہوگا. عراق نے کہا ہماری آبادی 3.5 کروڑ کی ہے، ہم کیسے 3.5 کروڑ سمجھائیں؟ عالم تصور میں ایک آواز آئی، قلب رشید ملکوں کو تو سوچ رہے ہو، مالک کو نہیں سوچ رہے. یہ امام ہے جو 40ویں میں آئے ہوئے مجمع کو سنبھال کے بتاتا ہے ہم تمہیں یہاں بھی سنبھالیں گے، ہم تمہیں محشر میں بھی سنبھالیں گے. درود پڑھے محمد سلامت رہیں. جلدی سمیٹ رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا. تو دیکھیے سیاست، شیعت کی اگر سیاست ہے تو وہ خمینی بناتی ہے. دنیا کی اگر سیاست ہے تو معاویہ بناتی ہے. تو ہمارے یہاں دنیا کی سیاست کی جگہ نہیں ہے. ہمارے ہاں شیعت کی سیاست کی جگہ، انسانی سیاست کی جگہ، حقوق انسانی کی سیاست کی جگہ. اب آپ کہیں گے مولانا یہ تو بڑی خراب چیز ہے، آپ کسی خطبے کا حوالہ بھی مجھے دے سکتے ہیں. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ بھیا
یہ جو ہم مسلمانوں سے گلا کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پہلے نمبر کو تو رسول نے پہلا نمبر قرار دیا تھا، بھائی ہم نے تو، یعنی ہندوستان پاکستان کے شیعوں نے تھوڑی علی کو نمبر 1 قرار دیا ہے، اردو والوں نے تھوڑی قرار دیا ہے، یہ تو جو اسلام پہنچانے والے تھے انہوں نے ہی کہا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تو ولی کو مولائیت کی جگہ سے آپ اگر ہٹائیں گے تو آپ ظلم کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ آپ تو رسول کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں نا۔ اچھا یہ جوان بیٹھے ہیں تو کالجز میں پڑھتے ہیں، کالج میں ایک بار الیکشن ہو گیا، ایک کالج کا یونین کا پریزیڈنٹ چن لیا گیا، اب پتہ چلا کوئی صاحب 3 دن کے بعد پھر کھڑے ہو گئے کہ نیا الیکشن ہو رہا ہے، ہم لڑ رہے ہیں اور ہم چنے جا رہے ہیں۔ سارے اسٹوڈنٹ ہنسیں گے، بھائی یہ کیا پاگل پن ہے؟ بھائی الیکشن ہو چکا ہے، پوسٹر چھپ چکا ہے، رزلٹ آؤٹ ہو چکا ہے، اب یہاں دوسرا کیسے آ سکتا ہے؟ عجیب بھی ڈمبنا ہے نا، اسلام کے اتہاس میں ایسا ہوا، لوگ خاموش رہے۔ کتنا بڑا ظلم تھا، کتنا بڑا ظلم تھا، آپ تو اس احساس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ کتنا بڑا احساس تھا کہ جناب سیدہ اپنے گھر سے نکل کے اصحاب کے گھروں میں جا کے دق الباب کر کے پوچھا کرتی تھی، تم تو موجود تھے نا جب میرے بابا نے میرے شوہر کی ولایت کا اعلان کیا، تم تو موجود تھے نا، تم نے تو دیکھا تھا نا، تم نے تو اپنے کانوں سے سنا تھا نا کہ میرا بابا کیا کہہ رہا تھا۔ چونکہ آپ سادات ہیں، اگر میں آپ کی جد کی اس عظمت اور مصیبت دونوں کو بیان نہ کروں تو مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ من کنت مولا فاز علی، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، بہت بڑی داستان ہے۔ پورے سال اس پہ سنیے، جو عالم آئے اس سے کہیے اور سب کو مدعو کیجئے۔ ہمارے یہاں کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں ہے، جو بھی آنا چاہے فرش حسین پر جو آ جائے وہ حسینی ہوتا ہے، ٹھیک ہے میرے عزیزان۔ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ہمیں دنیا کی سیاست نہیں کرنی ہے، مگر شیعت کی ایک سیاست ہے، اور شیعت کی سیاست کیا سکھاتی ہے، اور دنیا کی سیاست 2-3 باتیں ہو جائیں گی اور انشاءاللہ ربط مسائل۔ دنیا کی سیاست، دنیا کی سیاست لوگوں کو اپنے آرڈر میں چلاتی ہے، اپنے آرڈر میں، یعنی آپ ہمارے وفادار رہیے، آپ ہمارے وفادار رہیے، اور ہماری، انگلش میں بولوں، ہماری لابی میں ہے تو ہماری لابی میں رہیے، کسی اور لابی میں نہ جائیے۔ شیعت کی سیاست اسے قبول نہیں کرتی۔ شیعت کی سیاست یہ کہتی ہے کہ ہمارے یہاں نمبر نہیں ہوتے، ہمارے یہاں درجے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں نمبر نہیں، ہمارے یہاں درجے ہوتے ہیں، کوئی 8ویں درجے کا، کوئی 9ویں درجے کا، کوئی 10ویں درجے کا، ہمارے یہاں درجے دیے جاتے ہیں۔ اب خصوصی بات، بہت اہم بات، دنیا کی سیاست کی ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ جتنے پولیٹیکل لیڈر ہیں، جتنے A گریڈ، B گریڈ، C گریڈ، D گریڈ، جتنے پولیٹیکل لیڈر ہیں، ان کا ایک لائن آف ایکشن ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ضرورت بنی رہنے دو۔ کیا رہتا ہے؟ ضرورت بنی رہنے دو، کیونکہ ضرورت ختم ہو جائے گی تم ختم ہو جاؤ گے۔ اب پتہ نہیں جسٹیفائی کر پاؤ گے نہیں کر پاؤ گے، میں نہیں جانتا، میرا کام بولنا ہے، میں لفظوں کا خطیب ہے، اس خطیب ہوں، سمجھ پاؤ تو سمجھ لینا۔ ضرورت جب تک بنی رہے گی تم بنے رہو گے، اس لیے ضرورت کو بنا رہنے دو، ضرورت کو بنا رہنے دو۔ یہ دنیا کی سیاست ہے۔ ماں نے بچے کو سکھایا کہ بیٹا جب ٹھوکر لگے تو یا علی کہنا، کیونکہ تمہارے پکارنے میں دیر ہوگی، ان کے آنے میں دیر ہے۔ میں نے مجلس پڑھ دی آپ کے در۔ یہ شیعت کی سیاست کیا ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت کو فوراً ہی پورا کر دو، اور اسے بلا کے نہ پورا کرو، وہاں تک جا کے پورا کرو۔ درود پڑھیں محمد دنیاوی سیاست میں ایک سب سے بڑی چیز ہے جس کو کہتے ہیں شڑینتر۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ اتنی ہندی سمجھتے ہیں، آپ ہیں 15 سال کے بعد تو ہندی میں ہی مجلس شروع ہو جائے گی، یقین جانیے آپ، کیونکہ اردو تو دم توڑ چکی ہے، ICU میں ہے کہیں، پتہ نہیں کہاں ہے، کس اسپتال میں، میں نہیں جانتا۔
لیکن میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں، سچیت کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو ہندی میں لکھنا سکھائیے، اور اگر تھوڑا اور آگے بڑھنا ہے تو سنسکرت یاد کرا دیجئے، چونکہ اب زمانہ آ گیا ہے جب وحدت کی باتوں کو آپ سنسکرت میں پیش کریں تاکہ پورا ہندوستان سنے، چونکہ ہندوستان خدا کو ماننے والا ملک ہے، منکروں کا ملک نہیں ہے۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے تمہارے درمیان، خدا کو ماننے والے جو ملک ہیں دنیا میں، اس میں ہمارا ہندوستان ہے، منکرین کا ملک نہیں ہے یہ، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، منکرین کا ملک نہیں ہے۔ کنفیوز کرنے والے تو ہر ملک میں ہوتے ہیں، لیکن اس سے یقین کا مکان تھوڑی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھیں محمد شڑینتر، کسی کے خلاف کوئی کانسپریسی، تو دیکھیں ایک دنیاوی سیاست ہے جس میں سامنے کوئی اور چہرہ ہوتا ہے اور پیٹھ پیچھے کوئی اور چہرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا میں مثال دوں آپ کو، بہت کلیئر مثال، آپ کو بھی بات ذہن میں آ جائے گی۔ مولا علی کو کس نے مارا؟ کس نے مارا مولا علی کو؟ کیا نام تھا؟ آزاد ہیں آپ، آرام سے کہیے، کیا نام تھا؟ ابن ملجم نے مارا۔ یہ شڑینتر کس نے کیا؟ ہاں، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ضرورت تو نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ نام ذہن میں آ گیا آپ کے؟ شڑینتر کس کا تھا؟ اچھا، وہ شڑینتر میں کیا چاہتا تھا؟ کہ کام تو وہ کرے مگر قاتلوں میں نام اس کا نہ ہو، تو اس نے بھاڑے کا، کرائے کا ایک کلر چنا۔ آپ کس پہ لعنت بھیجتے ہیں؟ میں اسے پولیٹکس میں دکھا دوں آپ۔ ہندوستان میں کہیں کوئی اٹیک ہوا، انٹیلیجنس نے بتایا کہ اس کے تار پاکستان سے جڑے ہیں، میں صاف کہہ رہا ہوں، آن لائن کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو انڈیا گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ حادثہ ہوا اس سے لڑائی کرتی ہے، یا جو کانسپریسی کرنے والا اس سے کہتی ہے کہ یہ شیطانیت اپنی بند کرو؟ اس سے ہی کہتی ہے نا جو کانسپریسی کرتا ہے۔ بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو کانسپریسی کرتا ہے اسی سے تو بات ہوتی ہے۔ آگے چلیں، امام حسن کو کس نے مارا؟ جودا یا جادا؟ کانسپریسی کس نے کی؟ ٹھیک ہے؟ لعنت آپ کس پہ بھیجتے ہیں؟ اور کس پہ بھیجنا چاہیے دونوں کے ساتھ؟ جو مین کانسپریٹر ہے، جو مین کانسپریسی کر رہا ہے، اسے چھوڑنا تو نہیں چاہیے نا؟ جو مین کانسپریسی کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے جو کیا وہ سوچتا تھا نام صرف کلر کا ہوگا، قتل کرنے والے کا ہوگا، میں بچ جاؤں گا۔ یہ زمانہ علی کا تھا، یہ زمانہ حسن کا تھا، مگر حسین نے پالیسی بدل دی۔ بس سیاست میں آخری جملہ ہے، اگر محسوس کر پاؤ تو تم کربلا کے ماننے والے ہو، تم سے سیاست میں کوئی نہیں جیت سکتا، مگر رحمان کی سیاست ہونی چاہیے، شیطان کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ حسین نے پورا کا پورا کانسپریسی کا نقاب اٹھا دیا، جو اب تک کی سیاست چل رہی تھی اسے لوگوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ، اب حسین کو مار کون رہا ہے؟ حسین کو قتل کون کر رہا ہے؟ شمر۔ آپ نام کس کا لیتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ مین کانسپریسی اس کی ہے، فوج اس کی ہے، پیسہ اس کا ہے، بیعت کا سوال اس کا ہے، حسین کو گھیرنا اس کا کام ہے، کربلا لانا اس کا کام ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ جو شیعت کی سیاست ہوتی ہے وہ شیطانوں کا چہرہ ہٹا کے کھول کے دکھاتی ہے کہ علی کدھر ہے اور علی کا دشمن کدھر ہے۔ یہ سیاست ہے، یہ سیاست۔
یہ شیعت کی سیاست ہے جس نے خمینی کو اتنا مضبوط کیا کہ شاہ کو اس کے گھر سے باہر نکلنا بھاری پڑا. یہ سیاست ہے. علی ابن یقین کے دروازے پر دیکھ لو، مختار کے ساتھ دیکھ لو، خمینی کے ساتھ دیکھ لو، بہت سارے لوگوں کے ساتھ دیکھ لو. سیاست کے ساتھ رہیے، سیاست کے ساتھ. جب میں یہ کہہ رہا ہوں سیاست کے ساتھ رہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیاست کے غلام بن جائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کو اپنے ہاتھ میں رکھو، سیاست کے ہاتھ میں نہ رہو. سیاست کو اپنی طاقت بناؤ، سیاست کی طاقت مت بناؤ. سیاست تمہاری طرح سے چلنی چاہیے، تم سیاست کی طرح نہیں چلنی چاہیے. جب فوٹو کھچانے میں اتنی احتیاط کرتے ہو کہ کس کے ساتھ کھچائیں اور کس کے ساتھ نہیں کھچائیں تو وہ تو بے جان تصویریں کوئی بھی بنا ڈالے گا. یہ جاندار انسان ہے، اسے کسی کے ساتھ کھڑا رہنے کے پہلے 70 نسلوں کو دیکھو کہ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو، عالم کے ساتھ کھڑے ہو یا ظالم کے ساتھ کھڑے ہو. درود پڑھے محمد بس میرے عزیزان، بہت ہی سخت موضوع میں نے اس لیے لیا کہ انشاءاللہ مجلس میرے بھائی پتہ نہیں میرے خیال سے آ گئے ہوں گے یا نہیں ہیں. مجھ سے تو کہا تھا کہ کہاں ہیں مولانا قمر سلطان صاحب کو اللہ حجت الاسلام والمسلمین. اگر میری آواز سن تک جاری ہے تو میری گزارش ہے کہ انشاءاللہ مجلس میں یہاں تشریف لائیں تاکہ میں بس مصائب کر کے اتروں اور انشاءاللہ وہ خطاب کریں. ایک بار مل جل کر درود پڑھیں محمد دیکھو سیاست میں مضبوط اور کمزور ہونے کا فائدہ اور نقصان میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ سیاست میں مضبوط رہیں گے اپنے علاقے کے لیے آپ اچھے رہیں گے، چونکہ شیعہ اپنے علاقے کے لیے اچھا ہے، باشندہ ہے. اپنے رعیت کے لیے اچھے رہیں گے چونکہ شیعہ اپنے ہمسائے اور اپنے رعیت کے لیے اچھا بندہ ہوتا ہے. اپنے شہر کے لیے اچھے رہیں گے، اپنے اسٹیٹ کے لیے اچھے رہیں گے. پر آپ کو پتہ ہے آپ کی پرابلم کیا ہے؟ پولیٹیکلی آپ لوگ اتنے کمزور ہیں. آپ لوگ ٹوپی کو اسلام سمجھتے ہیں. آپ لوگوں کی پرابلم یہ، آپ لوگ ٹوپی کو اسلام سمجھتے ہیں. میں نام نہیں لوں گا، میں آپ کو سیاست، ہندوستانی سیاست کی ایک داستان سے چند لفظ سنا کے آپ کو سمجھانا چاہوں گا، ایگزامپل دوں گا ریسنٹ کیس کا. کہ ایک اسٹیٹ میں ایک نیتا کی دعوت تھی اور اس اسٹیٹ میں اس نیتا کو آنا اس اسٹیٹ کے مسلمانوں کو ایکسیپٹ نہیں تھا. تو اس اسٹیٹ کے بڑے لیڈر نے کہہ دیا کہ ہم نے دعوت کینسل کر دی. دعوت کینسل کر دی اور انہوں نے سارا ووٹ مسلمانوں کا جیت لیا صرف دعوت کینسل کرنے میں. سو سیاست آپ کو سمبولک ٹریٹ کرتی ہے، مجھے اس کی تکلیف نہیں. آپ سمبولک میں خوش ہیں، آپ کے پاس کوئی موضوع نہیں ہے. آپ کے پاس موضوع کیا ہے؟ درگاہ بچانا ہے، یہ آپ کا موضوع ہے. کربلا بچانی ہے، یہ آپ کا موضوع ہے. قبرستان بچانا ہے، یہ آپ کا موضوع ہے. آپ کا موضوع اب یہ ہو گیا ہے، یہاں پہ آپ آ گئے ہیں. آپ کو اپنا مرتا ہوا شیعہ اسپتال میں بچانا ہے. آپ کو اپنی بکھرتی ہوئی آرگنائزیشن کی طاقت آپ کو عدالت میں بچانی ہے. آپ کو اپنے جوان میں جس نے آئی پی ایس کر لیا ہے یا کوئی اچھا پروگرام کر لیا ہے یا اچھی طاقتیں حاصل کر لی ہے، اس کو صحیح جاب دلوانا ہے، صحیح جگہ اسے استھاپت کرنا ہے. یہ آپ کے پاس موضوع نہیں ہے. کتنے شہر میں بھوکے ہیں آپ کو نہیں پتا، کتنی پریشان حال ہیں آپ کے اسٹیٹ میں آپ کو نہیں پتا، کتنے شیعہ اس وقت علم کے لیے پریشان ہیں آپ کو نہیں پتا، کتنے بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہوا آپ کو نہیں پتا، کتنے کا ایڈمیشن ہونا چاہیے. آپ کو بس اپنے بچے کا پتا ہے، میرا بچہ 12واں پاس ہو گیا اس کا ایڈمیشن ہونا ہے، میرا بھتیجا فلاں جگہ کامیاب ہو گیا فلاں جگہ اس کے لیے کام کرنا ہے. بھتیجے، بھانجے، ماموں، چچا، تو بھائی صاحب اسی کے لیے تو سارا ہندوستان لڑتا ہے کہ سیاست میں اتنا ہی دیکھا جاتا ہے. تو جب سیاست میں اتنا ہی دیکھا جاتا ہے اور آپ میں بھی اتنا ہی دیکھا جاتا ہے تو پھر فرش ازا کا فائدہ کیا حضور؟ فرش ازا تو آپ کے ہاں وہب کلبی کو لاتے ہیں. وہب کلبی کا مذہب کیا تھا؟ کرسچن تھے. کرسچن تھے، ابھی ابھی تازے آ رہے ہیں، ہر آ رہے ہیں، ابھی ابھی تازے آ رہے ہیں. یہ ساری کوالٹیز کو جو جمع کیا کربلا نے، تو آپ کو کیا درس دیا کربلا نے؟ کوالٹیز کو جمع کرو، کوالٹیز کی ضرورت کی بات کرو. میں نہیں کہتا کہ آپ وقت کی بات نہ کریں،
میں نہیں کہتا کہ آپ عمارتوں کی بات نہ کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ قبرستانوں کی بات نہ کریں، اگر قبضہ ہے تو اسے چھڑوائیے، اس کی بات کیجئے، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں بات ختم، دیکھیے 60 سال کا تو میں نہیں جانتا، لیکن 30 سال کی خبر تو میں سیاست کی آپ کو دے سکتا ہوں کہ مسلمانوں کے یہاں وقف منسٹر بن جانا، مسلمانوں کے یہاں حج منسٹر بن جانا، مسلمانوں کے یہاں اور کون سا مدعا ہے، کون سی منترالے ہیں جو مسلمانوں کو دیے جاتے ہیں؟ ایک وقف ہو گیا، ایک دوسرا کیا ہو گیا، حج ہو گیا، اور تیسرا مائنورٹی ہو گیا، اور چوتھا کچھ ہے آپ کے پاس؟ ہے کچھ چوتھا آپ کے پاس؟ نہیں۔ اب آپ خود پولیٹیکل قلب رشید کے پولیٹیکل جملے کو سنیے، اگر وہ حج کا چیئرمین آپ کو نہیں بنائیں گے تو رنجن پرساد کو بنائیں گے کیا؟ ان کی تو مجبوری ہے کہ وہ حج کا چیئرمین آپ ہی کو بنائیں، ٹھیک ہے، ان کی مجبوری ہے۔ ایک بار درود پڑھے محمد وعلیہ، میری گزارش ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا قمر سلطان صاحب اللہ سے کو بالکل تشریف لائیں ایک بار، میرے عزیز دوست، میرے بھائی۔ بھیا تشریف یا اللہ سلام علیکم باعث شما۔ بھائی بتائیے کربلا کمیٹی میں کس کو رکھیں گے؟ معاف کیجئے گا، میں اچانک میں ایسے ہی نام لے رہا ہوں، کسی کا نام نہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ میں کسی کو کہہ رہا ہوں۔ بھائی کربلا کمیٹی میں سریندر یادو کو رکھیں گے؟ بتائیے آپ مجھے کس کو رکھیں گے؟ جو کربلا کمیٹی میں مسلمان ہوگا، سنی شیعہ جو بھی ہوگا۔ عیدگاہ میں کس کو رکھا جائے گا؟ آپ کے 3 ڈپارٹمنٹ ہیں، 3، اس 3 میں آپ اگر لیڈر بن گئے تو آپ کو اسٹیٹ کا لیڈر مانا جاتا ہے، اسٹیٹ کا لیڈر۔ بھائی یہ ملک ہندوستان ہے، یہاں عہدے پانے والے بڑے نہیں ہوتے، عہدے دینے والے بڑے ہوتے ہیں۔ یہاں فلم پر ہیرو بننے والے بڑے نہیں ہوتے، انہیں اپنا ڈائیلاگ بلوا کے ہیرو بنانے والے بڑے ہوتے ہیں۔ آپ ایک ایسی قوم ہیں جو آپ جادو کر سکتے ہیں سیاست میں، خود آپ کوئی کردار نبھا پائیں نہ نبھا پائیں، لیکن جو اچھے کردار نبھائے جا رہے ہیں اس میں سب سے اچھا کردار نبھا سکتے ہیں، اس لیے کہ تنہائی میں بولنے کا جذبہ جو آپ کے یہاں ہے وہ کہیں نہیں ہے، اکیلے جنگ لڑنے کی طاقت جو آپ کے اندر ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ اور بس آخری جملہ جو مجلسوں میں کہا کر رہا ہوں، یقین کے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں، چونکہ عزا خانے میں ممبر پہ فرش عزا پہ بیٹھ کے آپ جو چیز گین کرتے ہیں، جو حاصل کرتے ہیں، اس کا نام ہے یقین۔ یقین کے کمال کو سمجھیں، یقین کے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں حسین ہوتا ہے وہاں شک نہیں ہوتا، شک نہ اپنے وجود پہ، نہ شک اپنی ذات پہ، نہ شک اپنی نیت پہ، نہ شک اپنے پروگرام پہ، شک نہیں ہوتا۔ یقین کے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں، یہاں جو آ جائے اس میں شک نہیں ہوتا، وہ تب تک نہیں آتا جب تک شک ہوتا ہے۔ جس دن یقین کے بادشاہ پہ وہ یقین کرنے لگے وہ اس بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ ایک جملہ کہوں، یہ جو رات کو مہلت دی تھی نا، مہلت لی نہیں تھی، دی تھی، یہ جو رات کو مہلت حسین نے دی تھی وہ اس لیے دی تھی کہ اگر ہمارے درمیان کوئی شک کا نمائندہ ہے تو چلا جائے، اور دشمن کے درمیان کوئی یقین کا سپاہی ہے تو چلا آئے۔ حسین نے یقین کو جمع کیا تھا، اور شیعت کی سیاست یقین پیدا کراتی ہے، آپ کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے۔ کس بات کا یقین؟ صرف اس بات کا یقین کہ دنیا سب کی ہو سکتی ہے مگر دنیا کا بنانے والا آپ کا ہے۔ اس یقین کو برقرار رکھیے۔ اور آخری جملہ ربط مصائب کے 2 جملوں کے ساتھ میں نیچے اتر جاؤں گا۔ یاد رکھیے گا، بھولیے گا مت، جتنا بڑا انسانیت کا دسترخوان شیعت کا ہے اتنا بڑا دسترخوان کسی کا نہیں ہے۔ پھر جملہ دہراؤں، جتنا بڑا شیعت کا دسترخوان انسانیت کے لیے ہمارا ہے اتنا کسی کا نہیں ہے۔ رمضان میں آپ دعائیں پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پروردگارہ مریضوں کو شفا عطا کر۔ آپ ڈکلیئر کرتے ہیں ہندو مریض یا سنی مریض یا شیعہ مریض یا جین مریض؟
یا سردار مریض ڈکلیئر کرتے ہیں؟ نہیں نا. بھوکوں کو کھانا، مریضوں کو شفا، اس میں ڈکلیئر نہیں ہوتا نا کس کی بات کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے یہاں بھوک دیکھی جاتی ہے، بھوکا نہیں دیکھا جاتا. یہ علی کا دسترخوان ہے، یہاں ہر بھوکے کو ملتا ہے. سو شیعہ سے سیاست کے اس سفر میں مجھے یقین ہے کہ کچھ باتیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا اپنے اس سادے سے مجمع کو جو ان 52 گاؤں سے چل کر یہاں ایک جگہ جمع ہوا ہے، یاد رکھیے گا. جب تک ہندوستان میں تعزیائیں بلند ہو کے چلیں گے، تو جب تک اس تعزیے کے ساتھ ساتھ مولا کا علم آگے آگے چلے گا، اور جب تک اس علم کے اٹھانے والے 2 ہاتھ، چاہے وہ 6 سال کے ہوں، چاہے وہ 12 سال کے، چاہے وہ 18 سال کے ہوں، چاہے 32 سال کے، یقین جانو یہ علم اٹھانے والا ہاتھ. میں ہندوستان کے رہنماؤں سے کہوں گا، کوئی ہندوستان کا مذہبی لیڈر یہ جملہ نہیں کہہ سکتا سوائے شیعہ مولوی کے، کہ جو کوئی بھی تعزیے کے آگے عباس کا علم اٹھاتا ہے، اس کا ایک ہاتھ غازی کے علم کے لیے اور دوسرا ہاتھ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. سب لوگ اس بات کو کہیں گے فلانا پہلے یا فلانا بعد. ہم کہتے ہیں ہمارے غازی نے، ہمارے غازی کے بابا علی نے اور ان علی کے رسول نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وطن کی محبت ایمان ہے، چلو کربلا چلتے ہیں. ایک ایسا خطیب میرے بعد گفتگو کریں گے کہ جو میرے دل کے بہت قریب ہیں. میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اور میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹہ. انہوں نے کہا 1 گھنٹہ پڑے گا. میں نے کہا 45 منٹ. انہوں نے کہا نہیں اچھا ایسا لیجیے گا 50 کر لیجیے گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں 55 گھنٹہ کرتا ہوں. 1 گھنٹہ پورا ہو چکا ہے اور اب آپ کی آنکھیں رونے کے لیے بے چین ہیں. میں آپ کے اور آپ کے مولا کے بیچ میں نہیں آؤں. گریے میں بڑا خلوص ہوتا ہے. یہ میرے مولا سید سجاد ہمارے سجدوں میں اتنا خضوع و خشوع نہیں جتنا ہماری گریے میں. مولا اسی گریے کے صدقے سے ہمارے خلوص کو مکمل کر ہماری عبادتوں کے لیے. عجیب بات ہے نا، کوئی سید سجاد سے کہتا ہے مولا کیسے روئیں؟ آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا. اے میرے مولا جس میں صدائے گریہ بلند ہو جائے، کہاں میری دادی فاطمہ زہرا کا. اس لیے جب بھی رویا کرو بابا سے بلند کرو، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے. بھیا مولانا قاسمی ممبر آف پارلیمنٹ تھے، اوکلا میں رہا تھا. کانگریس کے بہار سے ممبر آف پارلیمنٹ تھے. ان سے کسی سنی جوان نے سوال کیا، یہ جو شیعہ چلا کے روتے ہیں سینے پہ ہاتھ مار کے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کا بیٹا تو نے کبھی میت دیکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھی. کہا میت مکان کے اندر بھی دیکھی ہوگی اور مکان کے باہر بھی؟ اس نے کہا جی مولانا میں نے میت مکان کے اندر بھی دیکھی اور مکان کے باہر بھی دیکھی. وہ پلٹ کر کہتا ہے مولانا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کہا بیٹے جب تو نے میت مکان کے باہر دیکھی تو کیا حال؟ کہا سب بڑے تمیز سے رو رہے تھے، لیکن جب مکان کے اندر گئی تو کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا تھا ہائے رے میرا بیٹا، ہائے رے میرا بھیا، ہائے رے میرا بابا. کہا یہ سینے پہ ہاتھ مار کے چلا کے وہی روتے ہیں جن کا دنیا سے جانے والا بڑا نزدیک کا اپنا ہو. جب بھی کسی کو بھیڑ میں سینے پہ ہاتھ مار کے چلا کے روتا ہوا دیکھو، سمجھ جانا ان کا حسین کا رشتہ بڑا نزدیک کا ہے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. سید سجاد سے میں کوئی شہادت نہیں پڑھ رہا، میں بس بنیادی طور پر مصائب اور مصیبت امام حسین کی تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں. سائل کہتا مولا میں غریب ہوں. امام چاروں سے سائل کہتا مولا میں غریب ہوں، میں غریب ہوں. مولا فرماتے ہیں کیا تو نے یہ کہا کہ تو غریب ہے؟ جی مولا میں غریب ہوں. کہا تو جس علاقے میں رہتا ہے وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے؟ کہا جی مولا میں جہاں رہتا ہوں وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے. اچھا تو میرے ایک سوال کا جواب دے، خدا نہ کرے اگر تیری موت ہو جائے تو لوگ تجھے دفن تو کر دیں گے نا؟ وہ کہتا ہے مولا بھلا مسلمان بھی کسی میت کو خالی چھوڑ دیتا ہے، تو
تو کہا پھر تو غریب نہیں، غریب تو میرا بابا حسین۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ دو جملے چونکہ مولا سید سجاد کے حوالے سے سارے جملے پڑھنا ہوں، اس لیے جملہ سن لو۔ سائل سوال کرتا ہے، مولا یہ بتا تیرے بابا کو کربلا میں سب سے زیادہ کس نے پکارا؟ سید سجاد تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرماتے میرے بابا کو سب سے زیادہ میرے بھائی قاسم نے پکارا۔ وہ پلٹ کے کہتا ہے مولا وہ کیسے؟ فرمایا قاسم کربلا کا اکلوتا شہید ہے جس کے پاؤں رکاب میں پھنس گئے تھے۔ اپنی ماں بہنوں سے معذرت کے ساتھ یہ جملہ جو بزرگان بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سائل کہتا ہے مولا ذرا بتائے تو صحیح تیرے بابا کو قاسم نے سب سے زیادہ کیسے پکارا؟ فرمانے لگے جیسے جیسے گھوڑا بڑھتا تھا میرے بھائی کے زبان پر ایک ہی نام تھا، اپنے مولا کے سلسلے سے مولا مدد کریے، آقا مدد کریے، سلطان زمانہ مدد کریے، میرے چچا مدد کیجئے، میرے مولا میرے امام مدد کیجئے۔ صرف ایک ہی جملہ تھا۔ فرمانے لگے پھر کچھ یوں ہوا کہ ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ سائل بھی سوال کرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد سائل سوال کرتا ہے مولا یہ بتا تیرے بابا کے لیے سخت ترین منزل کون سی تھی؟ آخری جملہ مصیبت کا مجلس تمام ہے، آخری جملہ۔ اے میرے مولا یہ بتا تیرے بابا کے لیے سخت ترین منزل کون سی تھی؟ فرمانے لگے علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کے کھڑا ہے۔ وہ کہتا تھا مولا مگر عباس کے بازو تیرے بابا نے اٹھایا، اکبر کے سینے سے بچی کا پھل تیرے بابا نے نکالا، پھر اصغر کو گود میں لے کے کھڑا رہنا بڑی منزل کیسے ہو گئی؟ فرمانے لگے عباس کے بازو ضرور کٹے مگر کٹتے نہیں دیکھا، اکبر کے سینے پہ برچھی ضرور لگی مگر لگتے نہیں دیکھا، اکلوتا شہید ہے علی اصغر، تیر چلتے بھی دیکھا تیر لگتے بھی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ لو بڑا عجیب جملہ فرما رہے ہیں سب سے سخت منزل میرے بابا کے لیے اس لیے تھی کہ کربلا میں جس شہید نے دم توڑا سب نے حسین کی طرف دیکھا، سب نے حسین سے نگاہوں میں خدا حافظ کیا، مگر میرے بابا نے گردن موڑی کیونکہ میرے بابا کے پاس پلانے کے لیے پانی نہ تھا۔ شریعت کا اصول ہے جب کوئی آخری ہچکی لے اسے 2 گھونٹ پانی ضرور دینا چاہیے۔ میرے بھیا نے جیسے ہی ہچکی لینا چاہیے میرے بابا نے گردن موڑنا چاہیے۔